الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ میں سے ہر ایک نے ATM مشین کو دیکھا ہوگا۔ یہ ATM مشین سیکنڈوں میں نقلی اور اصلی نوٹ کی پہچان کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے مسلمان جو دین کے تئیں حساس ہے، وہ دین کے نام پر کسی بھی چیز کو فوراً پہچان لیتا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس قرآن کا معیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ معیار کیا بیان کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ وافعالہ واحوالہ۔ یہ آیت کریمہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تمام تر تقریرات میں اسوہ اور نمونہ ہیں۔ جو بھی عمل دین کے نام پر پیش کیا جائے اس کے لیے معیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو مومن آدمی لے لے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کو بالکل ہی دور پھینک دے۔ اور اس مناسبت سے جو معیار اور پیمانہ ہے اس پر جانچنے کا طریقہ کیا ہے مسلمانوں؟ یاد رکھو اچھی طرح سے، وہ یہ ہے کہ یہ 15 شعبان جس کے بارے میں عام طور پر لوگ گمراہیوں کا شکار ہیں اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، قبرستان میں میلہ لگاتے ہیں، بجلی کے قمقمے اور گھروں کو چونا گچ کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پیش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے بیان کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے بندے جو اعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن 15 شعبان کی رات کو جاگنا، قبرستان جانا اور چونا گچ کرنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ 15 شعبان کی رات کو جشن منانا یہ بدعت ہے، یہ جماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ اس لیے میرے بھائیو توبہ کرو، توبہ، بدعات اور خرافات سے توبہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ 15 شعبان کے لیے خاص نہیں ہے۔ ينزل ربنا كل لیلہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، جس قدر ہو سکے اس ماہ میں روزہ رکھو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، آدھے رمضان میں روزہ رکھنا ہی منع کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ابھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، لیکن 15 شعبان کا خاص طور سے روزہ رکھنا، 15 شعبان کی رات کو خاص طور سے جاگنا، یقیناً یہ باطل ہے، یہ بدعت ہے، یہ منکر ہے۔ جہاں تک انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم شب قدر کے بارے میں ہے،
والقرآن نزل فی لیلۃ القدر وہی فی رمضان بالاتفاق، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، بدعات خرافات کو اپنے گھر سے نکالا دے دو اور مٹاؤ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرو، روزہ رکھ کر کے، اچھے اعمال کر کے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کر کے اور بدعات سے دور رہ کر۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک ہی اسٹامپ ہے، وہ اسٹامپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کا اسٹامپ لگا ہوگا، وہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، ورنہ اللہ رب العالمین ریجیکٹ کر دے گا۔ اس لیے تیاری کرو اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگو بدعات اور خرافات سے۔ جو کچھ ہوا اللہ رب العالمین سے کوئی سچا توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔